اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے کلاس 9 کے مضمون اردو کے حوالے سے مخاطب ہیں، اور آج بیٹا جو ہمارا عنوان موضوع گفتگو ہے وہ ہے نصاب میں شامل نظم برسات کا تماشا۔ سب سے پہلے نظم اور شاعر کے حوالے سے مختصر وضاحت پیش خدمت ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ نذیر آپ کا تخلص تھا، خاندانی نواب تھے، اکبر آباد کے رہنے والے تھے، اس لیے نذیر اکبر آبادی کے نام سے شہرت پائی۔ مختلف زبانوں عربی، پوربی، اردو اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو پہلا نظمیہ شاعر یعنی نظموں کا شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی شاعری کو اہم معاشرتی سماجی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی شاعری کے موضوعات یہی ہوا کرتے تھے، اور اسی بنا پر آپ کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بیٹا کثیر الانتخابی سوال میں بھی پوچھی جاتی ہے کہ کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی۔ آپ کی مشہور زمانہ نظموں میں آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ شامل ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ آپ کی شاعری سے ہمیں فنا اور بقا کا سبق بھی ملتا ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی نظم ہنس نامہ میں ایک ہنس کی کہانی کے ذریعے دنیا کی فنا اور بقا کا درس دیا کہ ہر شے کو فنا ہے، ہر چیز کو مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، اور ہر ساتھ دینے والا یہیں رہ جانے والا ہے، باقی سب کو لوٹ کر اپنی آخری منزل پر اکیلے ہی جانا ہے۔ نظم آدمی نامہ میں نذیر اکبر آبادی نے بتایا کہ دنیا میں ہر قسم کے آدمی موجود ہیں، بادشاہ فقیر سب ہیں، لیکن انسان ہر ایک نہیں، کیونکہ انسانیت کا موجود ہونا ضروری ہے انسان کے لیے، اور جب انسانیت ہی موجود نہیں تو پھر کوئی شخص انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ اپنی نظم بنجارہ نامہ میں آپ نے دنیا فانی کی تصویر کشی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے کہ ہم سب بنجارے ہیں۔ بنجارے جو مقامی مستقل رہائشی نہ ہوں تو ہم بھی انہی بنجاروں کی مانند ہیں کہ آج یہاں اور کل اپنے آخری سفر پر روانہ ہوں گے، اور وہاں بھی الگ الگ دنیا کے مسافر ہوں گے۔ اس کے بعد جناب پیپر کے جو ہمارا بورڈ کا پیٹرن ہے اس کے مطابق حصہ الف جو کہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ پہلا سوال، بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہیں، پھل، میوے، زردے یا پکوان؟ چاروں میں درست جواب ہے دال، حصہ دال، پکوان، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، کالی گھٹا سے چنگھاڑ رہے ہیں، ہاتھی، مور، کوئل یا بگلے؟ غزل میں مور کا ذکر ہے تو درست جواب ہے بے، مور، سوری نظم میں مور کا ذکر ہے، ٹھیک۔ تیسرا سوال، کالی گھٹا میں اڑ رہی تھیں کوئلیں، کوئل کی جمع، بدلیاں بادل، بجلیاں یا کوکلیں؟ اس کا درست جواب جو کتاب میں اشعار میں بیٹا یہ چار وہ آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سن ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں ہیں، لیکن جو درست جواب ہے وہ ہے بگلے، لیکن وہ اس میں آپشن نہیں ہے تو ہم یہاں بدلیاں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال، صبا سے ہوا مراد ہے، سمندر کی، باغ کی، صحرا کی یا ریگستان کی؟
تو درست جواب ہے الف سمندر کی۔ اس کے بعد اس میں دیکھو ہم باغ کی ہوا زیادہ مناسب ہے کہ ہم یہاں جواب جو ہے وہ باغ کی ہوا تحریر کریں۔ اگلا سوال، بارش میں تیار ہوتے ہیں پھل، پھول، پکوان یا لباس؟ اس کا درست جواب ہے حصہ جیم، آپ کا آپشن نمبر 3، پکوان۔ گھروں میں مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں بارشوں میں۔ نمبر 6، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید محمد، سید ولی محمد، ولی محمد یا سید محمد ولی؟ درست جواب ہے تیسرا آپشن جیم، ولی محمد۔ 7واں سوال، اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی مشہور ہیں قومی شاعر کے نام حیثیت سے، انقلابی شاعر، صوفی شاعر یا عوامی شاعر؟ بالکل درست جواب دال، عوامی شاعر۔ نمبر 8، برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ میر انیس، جمیل الدین علی، نذیر اکبر آبادی یا امیر مینائی؟ درست جواب ہے جیم، نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 9، مخمص کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4، 5، 6، 7؟ درست جواب ہے بے، 5 مصرے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، نظم برسات کا تماشا حیت کے اعتبار سے ہے رباعی، مسدس، مخمص یا قطع؟ درست جواب ہے شاباش جیم، بالکل مخمص اس کا درست جواب۔ سوال نمبر 11، رعد کے معنی ہیں بجلی کی کڑک، بادل کی گرج، گہری گھٹا، آسمانی بجلی؟ اس کا درست جواب ہے بے، بادل کی گرج، بادلوں کا گرجنا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ رعد استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 12، لفظ سبزہ زار قواعد کی روح سے ہے اس میں اعلیٰ، اس میں اشارہ، اس میں ظرف زماں یا اس میں ظرف مکان؟ درست جواب دال، اس میں ظرف مکان۔ نمبر 13، نظم برسات کا تماشا کے شاعر کا نام ڈیش ہے؟ نذیر اکبر آبادی، امیر مینائی، حفیظ جالندھری، علامہ اقبال؟ درست جواب نذیر اکبر آبادی، ٹھیک، الف۔ سوال نمبر 14 ہے بیٹا، آئی ہوا بھی لے کر ڈیش کو ہر نگر سے، بادل، پرندوں، طوفان، دھوپ؟ شاباش الف، بادل۔ سوال نمبر 15، ہر کوہ و ڈیش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، بستی، سڑک، پرندوں، دشت؟ دشت کے معنی ریگستان، صحرا۔ جی درست آنسر ہے دال، دشت۔ ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، دشت۔ نمبر 16، جب یہ نوید پہنچی ڈیش میں ایک باری، دریا میں، صحرا میں، پہاڑ یا سمندر؟ درست جواب ہے صحرا، بے، صحرا۔ آخری سوال کثیر الانتخابی سوالات میں سے، ہو مست ڈیش گرجا کوئل کی کوک آئی، رات، بادل، بارش، دھوپ؟ رات درست جواب ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات و جوابات کی طرف، اس سبق کے مختصر سوالات و جوابات۔ پہلا سوال، خورشید کس طرح گھر سے نکلا ہے؟ جواب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے بیٹے۔ خورشید سے مراد ہے سورج، یعنی شاعر کے بقول برسات کی آمد ہے اور موسم برسات سے پہلے سورج کی تمازت
یعنی سورج کی تیزی، اس کی دھوپ اپنے عروج پر ہوتی ہے، لہذا سورج اپنی تمام تر گرمی کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں صبا کے قاصد سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس نظم میں صبا کے قاصد سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جب موسم برسات کی آمد ہوتی ہے تو ہواؤں میں نمی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہاں بھی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ قاصد صبا کے، ہوا کے پیغام لانے والے، یعنی مختلف قسم کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، جس سے موسم برسات کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سوال نمبر 3، اس نظم کے چوتھے بند میں کیا منظر دکھایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس نظم کے چوتھے بند میں شاعر نے یہ منظر پیش کیا کہ جیسے ہی ساون کے بادل آسمان پر چھائے تو اس کے ساتھ ہی آسمان پر بجلی بھی چمک کر لہرائی۔ بادلوں کے آتے ہی آسمان پر بجلی کی چمکنے کی جو منظر ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور بجلی کی گرج چمک نے بھی اعلان کر دیا کہ موسم برسات اپنے شباب کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے، شدت کے ساتھ عروج پر۔ کوئلیں کوکو کر رہی ہیں اور برسات کی جھڑی، پانی کا برسنا لگ چکی ہے، شروع ہو چکا ہے برسات، یعنی موسم میں انتہا حسین و دلکش ہو چکا ہے۔ یہ تھا چوتھے بند کا منظرنامہ۔ سوال نمبر 4، صبا نے کوہ و دشت اور صحرا میں کیا نوید سنائی؟ جواب، صبا یعنی صبح کی ہوا نے جیسے ہی برسات کی آمد کا اعلان کیا تو تمام جنگل و پہاڑوں میں تو برسات کی آمد کی نوید پہنچی ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ صحرا بھی جل تھل ہونے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ صحرا سے بھی تپش رخصت ہونے لگی اور وہاں بھی ٹھنڈی اور نم ہوائیں چلنے لگیں، تو صحرا کو بھی موسم برسات کی خوشخبری مل چکی ہے۔ سوال نمبر 5، کون کون سے جانور برسات سے لطف اٹھا رہے تھے؟ جواب ہے، موسم برسات کی آمد صرف انسانوں کے لیے ہی خوشیوں کی نوید نہیں ہوتی، بلکہ اس موسم کی دلکشی کا اثر درختوں، پرندوں اور چرندوں پر بھی ہوتا ہے۔ سو اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے ان میں کوئل، پپیہے، بگلے اور مور شامل ہیں جو موسم برسات کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سوال نمبر 6، ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا کیا نام ہے؟ جواب ہے بچوں، ساخت کے لحاظ سے یہ نظم مخمس ہے، یعنی اس نظم کا ہر بند چونکہ 5 مصروں پر مشتمل ہے تو یہ خمس 5 کو کہتے ہیں، اس لیے مخمس کہلائے گی۔ سوال نمبر 7، آپ موسم برسات سے کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ جواب ہے، موسم برسات کی آمد چونکہ سب کے لیے خوشیوں کی نوید ہوتی ہے، ایک خوشی کا پیغام ہوتا ہے، اب چاہے وہ جنگل اور پہاڑ ہوں، چرند پرند ہوں یا پھر انسان، سب ہی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سو ہر شخص کے لیے موسم خوشی بن کر آتا ہے، تو کیا جانور، کیا پرندے، سبھی خوشی سے اس موسم کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں مختلف قسم کے پکوان پک رہے ہوتے ہیں، سب کے دل خوش ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے غم کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ تھے جناب سوالات و جوابات۔ اس کے بعد الف اور بے، یہ 2 گروپ دیے گئے ہیں، ان دونوں گروپ میں موجود الفاظ کو آپس میں باہم جوڑنا ہے۔ الف میں ہے بیٹا چنگھاڑ، بادل، دشت صبا، رات، جھڑی،
اور بے میں ہے صحرا گرج میں ہوا مور. الف چنگھاڑ، اس کو ہم نے جوڑا ہے مور سے، مور کی آواز چنگھاڑنا. بادل ہوا. دشت صبا صحرا. رات گرج جھڑی میں. تو یہ تھا جناب ہماری نظم برسات کا تماشا. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.